بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ کون تھیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جس سے تمام مسلمان مستفید ہوئے؟ اور جب ان کے وفات ہوئی تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ کون سا ایسا چھوٹا سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ ان سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی چچا زاد بہن اور ان کی منکوحہ بیوی تھیں۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حسن و جمال، مال و دولت، صدقات و خیرات اور نیکی میں وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے لائق فائق تھیں۔ حج کے ساتھ اس کو شغف اور مکہ مدینہ کے ساتھ اس کو عشق تھا۔ اہل حرمین و حجاج کے ساتھ ہمدردی اور ان کی راحت رسانی کا بے پناہ جذبہ اپنے دل میں رکھتی تھیں۔ زبیدہ نے متعدد حج کیے تھے اور ایک بیان کے مطابق اس نے ایک حج پیدل بھی کیا تھا، اور اس نے اپنے سفر حج میں 60 دن کے اندر 5,40,00,000 درہم صرف کیے۔ زبیدہ کا سب سے بڑا تاریخی اور غیر فانی کارنامہ نہر زبیدہ کی تعمیر ہے، جس کے لیے پورا عالم اسلام اس کا مرہون منت ہے۔ عرب کی سنگلاخ زمین میں 25 میل لمبی نہر کھدوا کر مکہ میں شیریں پانی پہنچانا اور اہل مکہ کے علاوہ تمام آفاقی حجاج کے لیے اس نعمت کو عام کر دینا، اور اس نہر کے ذریعے طائف کے قرب و جوار کے کھیتوں اور باغوں کے لیے آبپاشی کی سہولت پہنچانا، اس کا وہ کارنامہ ہے جو سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے، اور اس کے بعد بھی اس کی قدردانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خطیب کی روایت ہے، زبیدہ کی وفات کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مکہ کے راستے میں نہر کھدوانے کے سلسلے میں پہلا پھاوڑا جو زمین پر مارا گیا، بس اسی کے عوض میری مغفرت ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم نے جو احسانات، خیرات، صدقات اور حج کے راستے میں جو نمایاں کام کیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ تو جواب دیا کہ ان سب کا ثواب ان کو دے دیا گیا جن کا مال تھا، میرے کام تو بس وہ چند رکعتیں آئیں جن کو میں سحر کے وقت پڑھا کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں ذکر کیا گیا ہے، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے زبیدہ، تیرا آگے کیا معاملہ بنا؟ تو زبیدہ خاتون نے فرمایا کہ میری اللہ نے بخشش فرما دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں، تیری بخشش تو ہونا ہی تھی کہ تو نے لوگوں کے لیے اتنی بڑی نہر جو بنوا دی تھی۔ تو زبیدہ خاتون کہنے لگی، نہیں نہیں، وہ معاملہ تو ابھی پیش ہی نہیں ہوا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، پھر تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، میں نے جیسے ہی لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنا چاہا تو اسی وقت فوراً اذان کی آواز سنائی دی، تو اس وقت میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، میں نے لقمہ نیچے رکھ دیا، پھر اپنا دوپٹہ صحیح کیا، پھر اس کے بعد لقمہ اٹھا کر کھایا، تو جو تھوڑی دیر مجھے لقمہ کھانے میں ہوئی، اس تھوڑی دیر اذان کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اس بلند ہمت محسنہ عالم خاتون نے حجاج کی راحت رسانی کے لیے 2 نہریں کھدوائی تھیں۔ ایک نہر طائف کی سرزمین سے شروع ہو کر مکہ میں ختم ہوتی ہے، اس میں حنین کے چشمے کا پانی آتا تھا، اور طائف و مکہ کے درمیان جگہ جگہ پہاڑوں پر حوض بنوائے تھے، اور ان حوضوں سے اس طرح نہر کی نالیاں بنی تھیں جن کے ذریعے بارش کا پانی جو حوضوں میں جمع ہوتا تھا وہ اس نہر میں آتا تھا۔ دوسری نہر وادی نعمان سے عرفات، مزدلفہ اور مینا ہوتی ہوئی بئر زبیدہ پر آ کر ختم ہوتی تھی، جہاں سے مکہ بہت تھوڑے فاصلے پر رہ جاتا تھا۔ اس نہر کے ذریعے وادی نعمان کے چشمے کا شیریں پانی مقامات مذکورہ میں پہنچایا گیا تھا، تاکہ حجاج کو ان مقامات میں میٹھا پانی بآسانی اور کافی مقدار میں دستیاب ہو سکے۔ زبیدہ کا یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو 12 صدیاں گزرنے کے بعد بھی باقی ہے،
اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانان عالم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ درمیان میں سیلاب اور دوسرے حوالے کی بنا پر بار بار نہر خراب ہوئی اور پھٹ گئی، اور مختلف خلفاء و سلاطین نے اس کی مرمت و اصلاح کروائی۔ یہ تمام خلفاء و سلاطین اور ارکان کمیٹی مسلمانان عالم کے شکر کے مستحق اور عنداللہ ماجور ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے 17 لاکھ دینار کے خرچ سے یہ نہر تعمیر کرائی تھی۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ زبیدہ کے پاس 100 ایسی لونڈیاں تھیں جن کو پورا قرآن یاد تھا، اور ایسی لونڈیوں کی تعداد بھی کافی تھی جن کو کچھ کچھ حصہ یاد تھا۔ ہر لونڈی کے ذمہ روزانہ 3 پارے کی تلاوت لازم تھی۔ جو شخص زبیدہ کے محل کے پاس سے گزرتا تھا اس کو محل کے اندر سے شہد کی مکھیوں کی طرح قرآن کی آواز سنائی دیتی تھی۔ زبیدہ کی وفات 216 ہجری میں ہوئی۔